بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 15 مارچ منگل کا دن، سال 2022، شام کا وقت، آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال آپ کے اپنے چینل پہ حاضر خدمت ہے۔ السلام علیکم جی۔ تو حسب معمول آج کی کہانی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آج کی کہانی بڑی دلچسپ ہے، سوچنے والی، سمجھنے والی اور قیاس کرنے والی۔ امید ہے آپ غور سے سنیں گے اور سوچیں گے بھی سننے کے بعد۔ جی، کہانی شروع کرنے سے پہلے اتنا بتاؤں کہ علامہ اقبال کا ایک مشہور زمانہ شعر ہے۔ ہم میں سے شاید ہی کوئی بندہ ایسا ہو، کوئی اسٹوڈنٹ ایسا ہو جس نے وہ اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں سنا نہ ہو، پڑھا نہ ہو۔ وہ شعر ہے، زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ۔ زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ۔ اب اس مصرے میں دو مشکل الفاظ ہیں۔ ایک، نمبر 1، زاہد۔ زاہد کہتے ہیں جی زہد کرنے والے کو، تقوی زیادہ کرنے والے کو، یعنی عبادت گار کو، پرہیزگار کو۔ اور دوسرا لفظ ہے رند۔ رند کا مطلب ہوتا ہے پاپی، گناہ گار۔ جی، پھر سے شعر مکمل سنیں۔ زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، کیا خبر اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند ہے۔ کسی کے پاس کوئی ایتھینٹک انفارمیشن، کوئی پکا ثبوت کہ کون جنتی ہے، کون دوزخی ہے؟ ہم مسلمانوں کو ہی آپس میں فرقوں میں تو بانٹا ہی کرتے تھے۔ اب خیر سے ہم نے کفر کے فتوے دینے شروع کر دیے ہیں اور جنت اور دوزخ کے سرٹیفکیٹ جاری کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ جی، کہانی اس طرح سے ہے کہ کسی پہاڑی علاقے میں ایک بس ٹریول کر رہی تھی۔ ایک ماہر ڈرائیور بس کو چلا رہا تھا۔ بڑی بس تھی، سواریوں سے بھری ہوئی تھی۔ اور پہاڑی علاقے کا سفر جو ہوتا ہے وہ کسی بھی گاڑی کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ وہاں کے ڈرائیور جو ہوتے ہیں وہ تجربہ کار ہوتے ہیں، ماہر ہوتے ہیں، ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ انہیں پتا ہوتا ہے کہ کب، کہاں اور کس طرح، کس سپیڈ میں اور کس انداز میں گاڑی کو ڈرائیو کرنا ہے اور کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ اور سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ اسی سفر کے دوران اچانک سے گھنگھور بادلوں نے آن گھیرا۔ کالے سیاہ بادل آئے اور زبردست قسم کی بارش شروع ہو گئی۔ بارش کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ آسمانی بجلی بار بار کڑکنے کی اور گرنے کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ آپ جانتے ہیں آسمانی بجلی گرنے کی آواز کتنی خوفناک ہوتی ہے، کتنی ڈراؤنی ہوتی ہے۔ چلتے چلتے سواریاں خوفزدہ تو تھیں، ساری استغفار پڑھ رہی تھیں، لیکن اپنا سفر جاری کیے ہوئے تھی۔ انہوں نے سفر کو روکا نہیں ہے۔ تھوڑی دیر آگے چلنے کے بعد کیا ہوا؟ حسن اتفاق یہ ہوا کہ ایک کڑکدار بجلی کی ایک لہر زمین پر آ کر گری اور بس کے پیچھے کچھ ہی گز کے فاصلے پر گری اور وہیں سے اوپر واپس چلی گئی۔ سواریوں نے بہت خوف کھایا، خوف زدہ ہوئے آواز سے اور اس کی چمک سے۔ خیر، ڈرائیور نے ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھا۔ اور تھوڑی دیر گزرنے کے بعد، کوئی 15-20 منٹ گزرے ہوں گے، کہ پھر سے بجلی آئی اور بس کے دائیں طرف گری اور گر کر واپس چلی گئی۔ اب ڈرائیور، دوسری سواریوں کا تو پتہ نہیں،
ड्राइवर के जहन में एक शक सा पैदा होने लग गया कि ये खैर की बात नहीं है, बिजली हमारी बस का पीछा ही क्यों कर रही है। ये आसमानी बिजली हमारी बस तो ट्रेवल करके कितने किलोमीटर आगे आ जाती है और बिजली फिर उसके पास गिरती है। अभी वो सोच ही रहा था कि तीसरी दफा फिर आन गिरी बिजली, और इस दफा आगे गिरी बस के। अब ड्राइवर जो है ना, उससे नहीं रहा गया, उसका शक यकीन में बदल गया। उसने पहला काम तो ये किया कि बस को रोका, साइड पे किया, सड़क से नीचे उतार कर सड़क के किनारे उसे बंद किया और इंजन का स्विच ऑफ कर दिया, और बस में खड़े होकर अपनी सूझबूझ और फहम के मुताबिक उसने ऐलान किया, हजरात, ख़वातीनो हजरात, बात यह है कि बिजली, आसमानी बिजली हमारा पीछा कर रही है। एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीसरी दफ़ा ऐसा हुआ है। इसकी वजह मेरी समझ में ये आई है कि हमारी बस में कोई ऐसा गुनाहगार, कोई ऐसा पापी, कोई ऐसा गलीज आदमी बैठा हुआ है जिसको ये मारने के लिए आती है, और मुझे खदशा है कि उसकी वजह से हम पूरी बस की सवारियां इसकी लपेट में आ जाएंगी। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वो आदमी या वो औरत खुद ही उठकर बस से नीचे उतर जाए ताकि बाकी सवारियों की जान बची रहे। अब कौन तस्लीम करे, और इतने खराब, पहली बात तो ये कि माने कौन के हाँ मैं हूं सबसे बड़ा गुनाहगार। बड़ी हिम्मत और हौसले की बात होती है। कोई नहीं बोला, सारे एक दूसरे का मुंह तकते रहे, सारी सवारियां, और किसी ने हिम्मत और जुर्रत करके खड़े होने की कोशिश कुछ इसलिए भी नहीं करी कि बाहर का मौसम इतना खराब है और इलाका पहाड़ी है, यहाँ कोई आबादी नहीं है, जो भी उतरेगा वो तो मारा ही गया समझो। खैर, जब कोई ना उतरा तो ड्राइवर ने कहा, अगर कोई नहीं उतर रहा, कोई नहीं मान रहा, कोई ये तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि मैं गुनाहगार हूं, तो इसका एक टेस्ट है मेरे पास, एक इम्तहान है। जो इस इम्तहान में से कामयाबी से गुजर जाएगा वो गुनाहगार नहीं है, सीधी सी बात है। तो जो ना इसमें कामयाब हो सका वो गुनाहगार था। उसने बोला, जी मैंने सुन रखा है और देख रखा है कि ये आसमानी बिजली जो है ना, दरख्तों पर सबसे ज्यादा गिरती है। ये सामने एक बहुत बड़ा दरख्त है सड़क के किनारे पर, बस से कुछ कदमों के फासले पर। यूं करते हैं, बारी बारी एक एक सवारी उतर के उस दरख्त के नीचे जाकर रुकते हैं, ठहरते हैं, खड़े होते हैं, और 3 मिनट से पहले नहीं आएंगे वहां से एक आदमी। और अगर 3 मिनट तक वो महफूज रहा तो इसका मतलब है गुनाहगार वो नहीं है, कोई और है। इस तरह से सारी बस वालों को चेक कर लेते हैं, सारी सवारियों का टेस्ट कर लेते हैं। ये था जी फॉर्मूला, ये था उसका इम्तहान जो उसने तरतीब दिया गुनाहगार और बेगुनाह को साबित करने के लिए। अब इसके पीछे हिकमत क्या थी मुझे नहीं पता, मैं तो एक कहानी सुना रहा हूं। सबसे पहले ड्राइवर ने खुद को पेश किया। उसने कहा, मैं जाता हूं दरख्त के नीचे, 3 मिनट खड़ा होकर वापस आऊंगा अगर जिंदा रहा तो। वो गया भागकर दरख्त के नीचे 3-4 मिनट तक खड़ा रहा, कुछ ना हुआ। तो वो वापस आ गया बस में। उसने कहा कि जी अब अगली सवारी की बारी है। मैं क्योंकि जिंदा और सही सलामत वापस आ गया हूं, मैं वो आदमी नहीं हूं जिसको बिजली तलाश कर रही है। लो जी, दूसरी दफा दूसरी सवारी गई, वो जाके दरख्त के नीचे खड़ी हो गई। 3 मिनट बाद वो भी वापस आ गई, और इस तरह से ये सिलसिला चलता रहा आखिरी सीट तक। बस में मौजूद 50 की 50 सवारियां क्लियर करार पाई इस फॉर्मूले के तहत,
اور باقی 51ویں سواری 55th پیسنجر 51st پیسنجر تھا جو باقی بچا، وہ ایک مجذوب قسم کا آدمی تھا. اس کی ظاہری حالت بہت پتلی تھی، گفتگو بھی نہیں کرتا تھا کسی سے، بس دیکھتا جاتا ہر طرف. اور اس کئی دنوں سے اس کے حلیے سے لگتا ہے نہایا بھی نہیں تھا. جب اسے بس میں سوار کیا جانے لگا تھا نا، تو سواریوں نے بڑا شور کیا تھا کہ اس کو بس میں سوار نہ کرو. یہ دیکھ نہیں رہے اس کا حال کیا ہے. یہ اسے دیکھ کے تو جس کے پاس بیٹھے گا اسے قے آنا شروع ہو جائے گی، الٹی آنا شروع ہو جائے گی. تم اسے بٹھا رہے ہو، اس کے حصے کا کرایہ ہم سے لے لینا، اس کو نہ بٹھاؤ. لیکن کنڈکٹر نے رحم کھا کر اسے بٹھا لیا. اب باری آ گئی جی اسی مجذوب کی، آخری سواری کی. آخری سواری جو تھی اس کو انہوں نے ٹیسٹ میں بھیجنے کا فیصلہ ہی منسوخ کر دیا. انہوں نے کہا ظاہر ہے ہم 50 لوگوں میں گناہ گار اگر کوئی نہیں ہے تو پھر یہ بچہ ہی ایک ہے، یہی ہے وہ گناہ گار جس کو آسمانی بجلی، اللہ کا عذاب، اللہ کا خوفناک منصوبہ جو ہے وہ جس کو تلاش کر رہا ہے، وہ یہی آدمی ہے. اس کے بعد تو سواری کوئی نہیں ہے، بس میں سے نیچے اتارو، باقیوں کی جان بچے. اچھا موسم خراب تھا. وہ مجذوب آدمی نے بڑے ترلے کیے، بڑی منتیں کی، بہت واسطے دیے، ہاتھ جوڑے کہ مجھے گاڑی سے نہ اتارو. لیکن کسی نے اس کی ایک نہیں سنی. اس کو کھینچ کر گیٹ کی طرف لاتے، وہ اس نے بڑے ہاتھ پیر اڑاتا رہا. پہلے اس نے سیٹوں کے ساتھ ہاتھ اڑائے، پھر کبھی بس کے راڈ کو پکڑ لیتا، کبھی پیر سے ٹیک لگا لیتا. لیکن 2 4 6 نہیں 10 بندے مل کر اس کو دھکیل کر بس سے اتارنے کی کوشش میں تھے. کہاں تک وہ مزاحمت کرتا. آخر کار اس نے ہمت ہاری اور آخری کوشش کے طور پر وہ بس کے دروازے میں جا کر کھڑا ہوا اور اس نے بس کے دروازے کو دونوں ہاتھوں سے پختگی کے ساتھ پکڑ لیا. وہ چھوڑ نہیں رہا تھا دروازے کو، نیچے نہیں اتر رہا تھا، نیچے اترنے کے لیے تیار نہیں تھا. اب ان میں سے ایک سواری نے کیا کیا کہ اس کے ہاتھوں کے اوپر کوئی لکڑی کی کوئی چیز، کوئی سٹک تھی، کوئی چھڑی تھی یا کوئی ڈنڈا مارا. اس کے ہاتھ زخمی ہوئے. اب اس کے ہاتھوں میں یہ سکت نہ رہی، یہ ہمت، یہ طاقت نہ رہی کہ وہ اپنے آپ کو بس سے باہر نکلنے میں بچا سکے. نتیجہ وہی ہوا جو ہونا تھا کہ اس بندے کو زبردستی 10 لوگوں نے مل کر بس سے اتار دیا، پھینک دیا اور شکرانے کے الفاظ بولے، شکر ہے ہماری بلا ہمارے مگروں لے گئی، مصیبت ہمارے سر سے ٹل گئی. اب ہوا کیا؟ اب میں وہیں پہ آپ کو لے آیا ہوں جہاں میں آپ کو لانا چاہتا تھا، اسی نقطے پہ، اسی پوائنٹ پہ جو میں نے شروع میں شعر سنایا تھا. اسی شعر میں اسی کی طرف آ گئے ہیں ہم لوگ. آگے یہ ہوا کہ وہ اس آدمی کو دھکے مار مار کر بس سے اتار کر اتنی بھاری بھرکم بارش میں، اتنے خراب موسم میں، اتنے خراب علاقے میں اس کو پھینک دیا. اور وہ بیچارہ پوری طرح سے اپنی سینسز میں بھی نہیں تھا، مجذوب سا تھا، ہوش و حواس بھی اسے کم ہی تھے. اب ہوا کیا؟ وہ جا کے نیچے گرا اور اس کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو آ رہے تھے. وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، اور یوں کر کے ہاتھ جوڑ رہا تھا، مجھے لے جاؤ، مجھے لے جاؤ، مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ. لیکن وہ سارے لوگ اس بات پہ کنونس ہو چکے تھے کہ اسی کی وجہ سے ہم مرنا ہے، اگر ہم نے مرے تو
یہ باہر نکل گیا، اب یہ اکیلا مرے گا، ہم سارے لوگوں کی جانیں محفوظ ہو گئی ہیں 100%۔ یہ تھی وہ سوچ جنہوں نے، جس سوچ نے اسے نیچے پھینکنے پر، اس کی منت ترلا نہ سننے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب اللہ کی لاٹھی حرکت میں آئی۔ اب بجلی نے بتایا کہ وہ بار بار اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے کیوں بار بار آ رہی ہے۔ بس وہاں سے چل کر کچھ نہیں تو تھوڑے 2-3 کلومیٹر آگے گئی ہوگی کہ وہ بجلی پھر سے آتی ہے اور ٹھیک اسی بس پہ گری، اور اس کے اندر بیٹھی ہوئی ساری کی ساری 50 سواریاں جل کر سیٹوں کے ساتھ راکھ کا ڈھیر ہو گئی۔ تو دوستو، بات یہ ہے کہ برائے مہربانی کہیں ہم بھی ایسا تو نہیں کرتے کہ کسی کو اس کی ظاہری حالت دیکھ کر، اپنی نظر کے دھوکے پہ یقین کر کے، کسی کو پاکیزہ اور کسی کو گناہگار اور گندا قرار دے دیتے۔ کسی کے اندر جھانک کر نہ کبھی کسی نے دیکھا ہے نہ دیکھ سکتا ہے۔ اور سونا رب جو ہے نا، وہ دلوں میں رہتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ وہ نہ تو چہروں میں رہتا ہے نہ لباس میں رہتا ہے، نہ وہ صابن میں رہتا ہے اور نہ بالوں میں رہتا ہے۔ یہ دل ہے انسان کا جو اللہ کا گھر ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں بابا محمد بخش کھڑی شریف والے، بڑا پیارا شعر ہے ان کا، مسجد ٹا دے مندر ٹا دے تے ٹا دے جو کچھ ٹہندا، پر ایک بندیاں دا دل نہ ٹامی، سونا رب دلاں وچ رہندا۔ کون کتنا نیک ہے، کون کتنا گناہگار ہے، کون کتنا پاپی ہے، کون کتنا پاک باز ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ سونے سے، خالق کائنات سے بہتر کوئی نہیں جانتا نہ جان سکتا ہے۔ یہ جو ہم فتوے اور سرٹیفکیٹ دیتے ہیں نا کہ وہ فلانا کافر ہے، فلانا دوزخی ہے، یہ ہماری کم ظرفی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ کیا خبر، کیا خبر اس کریم کو، اس رب کریم کو تو ہے کہ وہ پسند بتا سکتا ہے، کوئی جواب دے سکتا ہے؟ نو، نیور، نتھنگ، اسپیچ لیس ایوری۔ یہ تھی جی آج کی کہانی۔ سوری میں تھوڑا اسے انجانے میں کھینچ کر تھوڑا آگے لے آیا۔ آج کے پروگرام کا اگلا اور مزیدار سیگمنٹ آج کا سوال، مگر پچھلا سوال جب آپ سن لیں، پچھلا سوال تھا کہ اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن رہے تھے؟ جی تو نوٹ فرما لیں، اللہ کے وہ پیارے نبی مچھلی کے پیٹ میں ٹوٹل 7 days یعنی 7 دن رہے تھے۔ جی تو آج کا تاریخی کوئی سوال پوچھ لیتے ہیں، چلیے اپنے ہندوستان کا ہی پوچھتے ہیں، اپنے ہند کا۔ یہ بتائیے کہ پانی پت کی مشہور زمانہ پہلی جنگ یا لڑائی کس سن میں لڑی گئی تھی؟ یہ بتا دیں کہ پانی پت کی پہلی لڑائی، جنگ کس سن میں ہوئی تھی؟ جی تو آج کے پروگرام کا تیسرا اور آخری سیگمنٹ، بڑا پیارا سیگمنٹ، آپ لوگوں کا پسندیدہ سیگمنٹ ہے، آج کا شعر۔
جی تو آج کا شعر بڑا میں نے اچھا آپ کے لیے منتخب کیا ہے. شعر یہ ہے: گھٹنے نہ ٹیک دے کوئی باطل کے سامنے، گھٹنے نہ ٹیک دے کوئی باطل کے سامنے، بچوں کو پھر سناؤ قصہ حسین کا. جی دوستو، یہ تھا آج کا پروگرام. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خوش رہیں، خوش رکھیں. اللہ آپ کو خوشیاں اور آسانیاں عنایت فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے. اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.